اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت کے سبق تشکیل پاکستان کے دوسرے حصے کے ساتھ میں ہوں شہباز نیّر۔ لیجیے جناب، اب تک میں نے آپ کو سبق کا اوورآل مین پوائنٹس، اہم باتیں شیئر کی آپ سے پہلے حصے میں، اور تھوڑا سا سبق ریڈ آؤٹ کیا تھا کہ کس طرح 1707 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلمان دھیرے دھیرے زوال کی طرف بڑھتے گئے اور انگریز دھیرے دھیرے حاوی ہوتے گئے، حتیٰ کہ ٹھیک غالباً 96 سال بعد، ان کی وفات کے 96 سال بعد یعنی 1803 عیسوی میں انگریزوں نے دہلی پر آ کے قبضہ کر لیا۔ دہلی جو کہ ہندوستان کا سب سے اہم مرکز تھا، وہاں پہ آ کے انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ اور جناب والا اس کے بعد پھر اصلاح کے لیے شاہ ولی اللہ، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز آئے، پھر اس کے بعد جناب ہمارے سید احمد بریلوی آئے، اور پھر اس کے بعد اب آگے بات کا سلسلہ جوڑتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا، آپ اس کے لیے پہلا حصہ دیکھیے میرے یوٹیوب چینل شہباز نیّر آفیشیل پہ آپ جائیں گے تو آپ کو یہ ویڈیوز، اس سبق کی ویڈیو اور دیگر ویڈیوز علمی، ادبی اور بہت کچھ انشاءاللہ ملے گا، جس سے آپ کی ادبی اور علمی آبیاری ہوگی، اور آپ کو دیکھیں گے کچھ اچھا لگے تو میرے لیے دعا کیجیے گا، اور اگر کچھ اچھا نہ لگے تو میرے لیے پھر بھی دعا کیجیے گا اور اصلاح بھی کیجیے گا، مجھے بتائیے گا، تاکہ آئندہ لیکچرز میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے، اسے میں بہتر سے بہتر انداز میں کر سکوں۔ لیجیے جناب، سبق کو جوڑتے ہیں وہیں سے کہ 1857 میں مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی۔ انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے درپے تھی، پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ بتدریج درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ بتدریج مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے، اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے، اور 1837 عیسوی میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی۔ 1857 عیسوی کے بعد ان پر عتاب اور دباؤ بڑھتا گیا۔ 1857 عیسوی میں جو ہندوستانی جنگ آزادی ہارے تھے انگریز سے، اور انگریزوں نے اس غدر کو خاص طور پہ مسلمانوں کی حرکت یا مسلمانوں کی دشمنی سمجھ لیا، اور مسلمانوں کے دشمن ہو کے بیٹھ گئے، لہٰذا ان سے زمینیں، عہدے سب کچھ چھیننے لگے۔ اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے، اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے۔ ادھر ہندوؤں کی بے رخی ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑک رہی تھی کہ وہ ہندو جن کو برابر حقوق دیتے ہوئے اور محبتیں بانٹتے ہوئے ہمارے بڑے حکمرانوں نے کئی جگہوں پر حدود سے بھی تجاوز کر لیا، ان کو برابری اور محبت دیتے ہوئے۔ اب ان میں سے کچھ بعض مفاد پرست ہندو آنکھیں بدلنے لگے، اپنے مفادات کی جنگ لڑنے لگے، اور جناب والا وہ بھی انگریزوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مسلمانوں سے بے رخی برتنے لگے، اور کوشش کرنے لگے کہ وہ کسی طرح وہ اسٹیبلش ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، ذرا ان کی کوئی سننے والا ہو جائے۔ کہ اس بات کا مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا کہ یار ان کے لیے ہمارے بڑوں نے کیا نہیں کیا، اور آج یہ بھی مفاد دیکھ کر فوراً پانسا پلٹ گئے ہیں، فوراً ادھر بدل گئے ہیں۔ اس ناگفتہ بے حالت میں، ناقابل بیان حالت میں، ایک دور اندیش، دور دیکھنے والا، دور پہاڑ کی بات کو بھانپ لینے والا، ذہین، فطین، عقل مند، صاحب نظر، صاحب بصیرت بھی اور صاحب بصارت بھی اور صاحب بصیرت بھی۔ بصارت نظر، اور بصیرت آپ کا شعور کی نظر، آپ کا شعور، آپ کی فکری پہنچ۔ اس ناگفتہ بے حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت کا ہمدرد اٹھا، جس نے اپنی مایوس اور پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے۔ یہ انہی کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ حضرت علامہ محمد اقبال کی نظم خضر راہ کا یہ مصرع ہے کہ ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ گو کہ مسلمان اب ملک تو گنوا بیٹھے تھے، انگریز حملہ حاکم حاکم بن بیٹھے تھے، اب ملک تو گیا، لیکن اس ملک کے جانے سے اور پھر انگریزوں کے رویوں اور ہندوؤں کی یوں طوطا چشمی نے ایک دم قوم کی آنکھیں کھول دی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اب جب ہمیں ثریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، جب ہم گرے تو ہمیں پتہ لگا کہ اچھا ہم تو سوئے ہوئے تھے، اور ہمارے سوئے ہوئے کسی نے شب خون مارا ہے، ہماری پیٹھ میں خنجر مارا ہے، ہمیں سوتے ہوئے کو آ کے کسی نے تسخیر کیا ہے اور ہم پر حملہ کیا ہے۔ ہمیں سمجھ آئے کہ اب ہم اپنا بہت کچھ گوا چکے، مگر خدا کا شکر کہ اب بھی عقل تو آئی، اب بھی کچھ چلو آنکھ تو کھلی۔
سر سید احمد خان نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا. قدامت قدیم چیزوں کو، قدیم رویوں اور قدیم معاملات کے ساتھ چلنے والوں کو، قدیم سوچ رکھنے والوں کو انہیں کہا کہ بھائی نئے زمانے کی جو ضرورت ہے اس کے ساتھ چلو. کہ دیکھیے انگریز کی زبان جس کو آتی ہوگی وہ اس کو ملازمت دے گا، جو انگریز کے ساتھ تھوڑا خود کو مینج کر کے، خود کو انگریز کے مطابق تھوڑا بہت ڈھال کے ساتھ چلے گا، اس کو نوکریاں بھی ملے گی، اس کو مزید کچھ زندگی گزارنے کے لیے کچھ آسائشیں بھی ملیں گی، اور زندہ رہیں گے تو کچھ کریں گے. تو سر سید نے کہا کہ ہمارے پیٹ میں روٹی ہوگی، ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں گے، ہمارے وجود میں طاقت ہوگی تو ہم کچھ سوچیں گے اور کچھ کریں گے. لہٰذا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی روش کو بدلا جائے اور ہم زمانے کی ضروریات کے مطابق چلیں. اور ہزار دقتوں سے ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا. اپنی مذہبی تصانیف اور رسائل اور رسالہ تہذیب الاخلاق جو غالباً انہوں نے 1869 عیسوی میں غالباً جاری کیا تھا. تہذیب الاخلاق جو کہ یہ متاثر ہوئے تھے، سر سید احمد خان گئے تھے برطانیہ اور وہاں متاثر ہوئے تھے 2 میگزینوں سے، اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر سے، جنہیں لکھا تھا مسٹر سٹیل اور مسٹر ایڈیسن نے. انہوں نے برطانیہ کے انتہائی بگڑے ہوئے معاشرے کو ان 2 میگزین سے اصلاح کر کے عمدہ اور مہذب معاشرے بنا لیے. جب ان کا یہ رنگ ڈھنگ دیکھا تو سر سید نے وہیں فیصلہ کیا کہ میں بھی ہندوستان میں جا کر، اپنے دیس میں جا کر دوبارہ اپنی قوم کو بیدار اور یکجا کرنے کے لیے اور اصلاح کرنے کے لیے ایسا کوئی اخبار نکالوں گا. اور وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے تہذیب الاخلاق کی پیشانی جو ٹائٹل ہوتا ہے، جہاں پہ اخبار کا نام، تاریخ اور سب کچھ ہوتا ہے، بنوا کے بھیجا. اور یہاں پہ ان کے دوستوں موصل ملک، وقار الملک اور دوسرے دوستوں نے پسند کیا اور آ کے انہوں نے شروع کیا. تہذیب الاخلاق کے اجراء سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے. ان کی تعلیمی مساعی کوشش 1877 میں تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا، جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا. 1884 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، وہی بات جو میں کہہ چکا کہ پہلے ادارے قائم کیے، پھر جناب پنجاب کا دورہ کیا اور لوگوں نے بھرپور استقبال کیا. پنجاب کا دورہ کیا جہاں زندہ دلان پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت پہنچی. پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی اعلان پر، بلاوے پر، اعلان پر، آواز پر، پکار پر، سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے. ایک طرف علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا. انجمن حمایت اسلام 1884 میں قائم کیا گیا تھا، جو کہ مسلمانوں کی ذہنی بیداری اور تعلیمی ترقی کے لیے قائم کیا گیا تھا. 1886 عیسوی میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہو کر مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونکنے کا باعث ہوئے. 1867 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے، ایک طرف کر کے، ختم کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے. سر سید کہتے تھے یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے. سر سید کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندوؤں اور مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا ممکن نہیں رہا. اب کیا ہوتا ہے جب انہیں یقین ہو گیا تو کہتے ہیں کہ اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی. کہ جب پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. پیڑ کو دیمک لگے، آدم زاد کو غم لگ جائے، یا دل میں کوئی شک یا دل میں کوئی دراڑ آ جائے، پھر وہاں پہ وہ رشتہ بچتا نہیں ہے، پھر وہاں پہ وہ اعتبار رہتا نہیں ہے. اب انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ 2 قومیں اب اکٹھے نہیں چل سکتی، لہٰذا اب یہ دل سے کسی کام میں بھی ایک ساتھ شریک نہیں ہوں گی. امجد صاحب کا شعر میرے ذہن میں آیا اور میں نے آپ سے شیئر کیا. خیر 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنا پڑی. اچھا یاد ہے کہ یہ ایک انگریز تھا اے او ہیوم نے کانگریس کی بنیاد رکھی تھی تاکہ ہندوستانیوں، مطلب ہندو مسلم سکھ، ہندوستانیوں اور انگریزوں کے درمیان مفاہمت کا کام ہو سکے اور اس میں بیٹھ کر مذاکرات اور بات چیت کے لیے کوئی ایک پلیٹ فارم بن سکے. اس لیے ایک انگریز اے او ہیوم نے
کانگریس کی بنیاد ڈالی تھی، جو بعد میں دھیرے دھیرے قوم پرست ہندو تحریک یا تنظیم بن گئی۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا کیونکہ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا کہ اس سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم نقصان پہنچے گا۔ اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موضوع نہیں۔ جمہوری طریقہ کے اوورال سارے ووٹ ڈالیں، جس کو زیادہ ووٹ مل گئے وہ بس ونر، وہی مالک۔ ان کا نہیں، یہ طریقہ ہندوستان میں بہتر نہیں ہوگا۔ یہ امر قابل غور ہے کہ سر سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو توجہ دلائی کہ غدر یعنی 1857 کی جنگ آزادی، غدر کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو ملک کی سیاسی کونسلوں میں شامل نہ کیا گیا۔ اب اسباب بغاوت ہند جو سر سید احمد خان نے یہ تصنیف کی تھی، یہ انہوں نے 2 زبانوں میں کی۔ اردو میں لکھ کر ہندوستانیوں کو سمجھایا بجھایا کہ بھئی تم اپنی عادتیں درست کرو، تم ان چیزوں کو کور کرو تو تمہارا اچھا سلسلہ چل سکتا ہے، اور انگریزی میں لکھ کر انگریزوں کو احساس دلایا کہ آپ لوگوں کی یہ کوتاہیاں یا پھر یہ زیادتیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ سے ذرا سے دور ہیں ہم، لیکن آپ اور ہم مخالف نہیں، دشمن نہیں۔ ادھر انگریزوں کو نرم کیا، ادھر ہندوستانیوں کو نرم کیا، خاص طور پر مسلمانوں کو، تاکہ مفاہمت کا راستہ نکلے اور مسلمانوں کے گھروں میں چولہے جلیں اور کچھ حالات بہتر ہوں۔ خیر جناب، پھر 1878 میں جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے تقریریں کی۔ 1858 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ سر سید کے بعد ان کے رفیقوں نے دوستوں نے ان کا شاندار کام جاری رکھا، جیسے کہ پہلے میں بتا چکا کہ موصل الملک نے تعلیمی خدمات انجام دی، جن کا اصل نام سید مہدی علی خان ہے۔ اسی طرح وقار الملک نے سیاسی خدمات انجام دی، جن کا اصل نام مشتاق حسین ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی شاعری سے اور اپنی تصانیف سے قوم کی اصلاح کی۔ اسی طرح ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی تصانیف سے، اپنی تخلیقات سے قوم کی اصلاح کی۔ ذکاء اللہ نے، جو کہ پروفیسر تھے اور کم و بیش 150 کتب کے رائٹر بھی تھے، مصنف بھی تھے، انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ علامہ شبلی نعمانی نے تاریخ اسلام کا آئینہ دکھا کر قوم کی اصلاح کی۔ ان لوگوں نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دی۔ موصل الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ وقار الملک ایک سیاسی جماعت کی تشکیل میں معاون ہوئے۔ حالی کی مسدس نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ علامہ شبلی نعمانی نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں انہیں اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرما دیا۔ امیر علی نے اپنی انگریزی تصانیف سے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحریکات شروع ہو گئی۔ اختلافات ضرور رونما ہوئے، لیکن ایک حد تک یہ نئی زندگی کے نشان تھے۔ سر سید، امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا تھا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا۔ لیکن اس جدید علم الکلام کے رد عمل کے طور پر بعض اور مذہبی مسائل بروئے کار آئیں۔ علم الکلام دین اور عقل میں مطابقت کے دلائل پیدا کرنا، دین اور عقل میں مطابقت پیدا کرنے کے دلائل، اسے علم الکلام کہتے ہیں۔ شبلی نعمانی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا۔ اچھا، ایک تحقیق میں نے ایک تحقیق پڑھی کہ 1894 میں ندوۃ العلماء قائم ہوا، 1894 میں، جبکہ شبلی جو ہے وہ 1898 میں یہاں آئے۔ یہ تو تب وہاں علی گڑھ میں تھے۔ دیوبند میں علماء نے قدیم طرز کی درسگاہ بنا کر ملک میں قدیم اسلامی علوم کے چراغ روشن کیے۔ ان مساعی کا نتیجہ یہ ہوا، ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سے بیگانگی بہت حد تک کم ہو گئی اور مغرب کی ذہنی غلامی سے نجات ملی، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی جس میں اپنی ہر چیز اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی۔ اس کی اصلاح کی ضرورت ہو گئی، اب اس کی اصلاح بھی ضروری ہو گئی۔
کہ ہم اچھے ہوتے ہوتے اتنے اچھے ہو گئے ہم خود کو اچھا سمجھنے لگے اور ان کو برا سمجھنے لگے. اور یہ رویہ تو اور خطرناک ہے کہ جب کوئی اچھائی کر کے اس پر ہم غرور کرتے ہیں، وہ غرور اس اچھائی کو بھی برباد کرتا ہے اور دوسروں کے دلوں میں بھی ہمارے لیے عزت پیدا نہیں ہونے دیتا. اب حضرت اقبال، علامہ محمد اقبال نے آ کر اسلامی اور مغربی علوم کے غائر مطالعے، گہرے مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی اور اجتماعی نشو و نما ہے. انفرادی، ہر فرد اپنی شخص، میں شہباز نیئر اپنی ذات میں کیسا ہوں، میری کون کون سی خامیاں اور خرابیاں ان کو درست کیا جائے. ایک شخص کی ہے، اچھا ہم جناب سارے لوگ، ہم سب کی من حاصل کون کون سی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اس رویے کی بھی اصلاح کی جائے. انفرادی اور اجتماعی، سب کی، دونوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا انہوں نے. بیڑا اٹھانا، بیڑا اٹھانا نہیں، بیڑا اٹھانا. اس پر پھر انشاءاللہ کسی اگلے سبق میں بات ہوگی بیڑے کے حوالے سے، کہ ابھی سبق طویل ہے اور ہمارے پاس وقت کی قلت ہے. اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے. اقبال اپنے فارسی مجموعے اسرار خودی میں انہوں نے یہ اس فلسفے کا اظہار کیا، اور پھر ان کی شاعری میں جا بجا ملتا ہے ہمیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں ملتا ہے کہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے وہ خود کو پہچاننے کی بات کرتے ہیں. نہ خودی کا مطلب غرور لیتے ہیں، اور نہ خودی کا مطلب وہ بالکل عاجزی کی آخری سطح لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جہاں عاجزی اور محبت کی بات ہو، وہاں وہی بات کہ اقبالی کا شعر ہے کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کہ جہاں محبت کی بات آئے وہاں عاجزی اور انکساری کا پیکر بن جائے، مگر اس حد تک کہ آپ کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. اور جہاں کچھ کر دکھانے کا وقت ہو وہاں ہم پورے جوش اور ولولے سے کھڑے ہو جائیں، فیصلہ پرائی کی دیوار بن جائیں، اور کہا جائے تو ارطغرل بن کے پھر مخالفوں کا مقابلہ کریں اور سبھی کو شکست دیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب والا انسان خودی میں تب پہنچتا ہے، خودی جو ان کی تمام تعلیمات کا جو نچوڑ ہے، خودی، فلسفہ خودی، نظریہ خودی، کہ اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی. 2 کام انسان کر لے، تیسرا کام خدا اسے کر کے دے دیتا ہے. کہ ہم اللہ کے احکامات کو اس دل سے مانیں، اتنی شدت سے مانیں، اس محبت سے مانیں کہ جہاں ہماری خواہش درمیان میں آئے ہم اپنی خواہش کو چھوڑ دیں، اپنے نفس پر ہم قابو پا لیں، ضبط پا لیں. یعنی اپنی خواہشیں جب انسان اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا نائب بنا دیتا ہے. اور پھر ایسے ہی اسے کہتے ہیں خودی، کہ خود کو پہچان کر، کیونکہ خود شناسی خدا شناسی ہے. جو خود کو پہچان لیتا ہے وہ خدا کو پہچان لیتا ہے. کہ جب انسان پہچانتا ہے کہ میں اتنا پیچیدہ اور اتنا کمال کا شاہکار ہوں تو مجھے بنانے والا کتنا کمال ہوگا، اس طرح تو خدا کی عظمت اور محبت ہم میں مزید بڑھ جاتی ہے. اقبال، حضرت اقبال نے خودی کے 3 مراحل بتائے. اس ارتقاء میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے. اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا. اول، توحید، جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خوف اور مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے. نیز توحید الہی، توحید انسانی پر پرتو فگن ہوتی ہے. پرتو فگن ہونا، سایہ ڈالنا، چھاؤں کرنا. دوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید پیروی. سوم، قرآن کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی. چہارم، رجائیت یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرت کی راہ اختیار کرنا. اقبال نے سچے مومن کی یوں تعریف کی ہے: ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. ان کی تشریح اگلے لیکچر میں سنیے، تشکیل پاکستان کے تیسرے اور آخری حصے میں. شہباز نیئر کو فی الحال اجازت دیجیے، اگلے لیکچر کے لیے.